جنوبی پنجاب میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر سروے ٹیمز فیلڈ میں مصروف۔ ملتان کے 162 موضاجات میں سروے جاری، 7000 گھروں کا ڈیٹا جمع، تفصیلات پورٹل پر اپلوڈ۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر محمد ابو بکر کے مطابق سروے مکمل ہونے پر امداد کا سلسلہ شروع ہوگا۔ سیلاب سے زرعی رقبے کے ساتھ مچھلی فارمز بھی متاثر۔ ملتان کے علاقہ ہیڈ محمد والا میں فارم زیادہ متاثر ہوئے، مچھلیوں کا وزن 1 کلو سے زیادہ تھا۔ محکمہ فشریز کی طرف سے سروے مکمل، ابتدائی رپورٹ لاہور ارسال۔ لودھرا کے 22 موضاجات میں سروے، گرا مکان لکھا کمرہ جا رہا ہے، دیوار گرنے کا نقصان ہی شمار نہیں کیا جا رہا۔ ٹیمیں نقصان کا تخمینہ لگانے کی بجائے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ سیلاب متاثرین کی طرف سے عدم اعتماد کا اظہار۔ جہیز سیلاب کی نظر، بیٹی کی رخصتی نہ ہو سکی، گورے والا بستی رحیم شاہ کی شہناز بی بی نئے امتحان سے دوچار۔ سیلاب سے گھر میں پڑا جہیز کا سامان ملبے تلے دب گیا، ایک بیٹی تھیلیسیمیا کا شکار، وزیر اعلیٰ سے امداد کی اپیل۔ ادھر بہاول نگر میں سیلاب تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا، بیوہ خاتون کا گھر مکمل تباہ۔ جلال پور پیر بالا میں سیلاب سے ناقابل تلافی نقصان، ہنستے بستے گھر کھنڈرات میں تبدیل، کاروباری مراکز تباہ، روزگار ختم، شہری مکانوں دکانوں کا ملبہ دیکھ کر غمزدہ، نقصان کے ازالے کے لیے جلد سروے مکمل کرنے کی اپیل۔ پاکستان کا کسان ہمت اور حوصلے کا نشان، لودھرا میں سیلاب نے سب کچھ تباہ کر دیا لیکن کسانوں نے ہمت نہ ہاری، اب دوبارہ زمین کا سینہ چیڑ کر کھیت تیار کرنے میں مصروف۔ کہتے ہیں سیلاب امتحان تھا، دوبارہ فصلیں اگائیں گے اور پھر کامیاب ہوں گے۔ دوسری جانب لڈن میں سیلاب کا پانی خشک ہوتے ہی کاشت کا عمل شروع ہو گیا۔ خود ہی مستری خود ہی مزدور، لودھرا کے سیلاب متاثرین کے حوصلے بلند، سیلاب متاثرہ شخص اپنا آشیانہ دوبارہ تعمیر کرنے میں مصروف۔ اسحاق کا کہنا ہے کہ اجرت دینے کے لیے کچھ نہیں، اللہ مالک ہے۔ ایک مستری سے معلومات لے کر کام شروع کر دیا، بچے اینٹیں دے رہے ہیں۔ سیکرٹری زراعت کی زیر صدارت ملتان میں اجلاس، کپاس دھان سمیت دیگر فصلوں کی صورتحال کا جائزہ، کپاس کی پیداوار، سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر تبادلہ خیال، گندم کی کاشت کا ہدف حاصل کرنے کے لیے پلان تیار۔ انسانوں کے لیے آٹا نہیں اور مرغیاں کھائیں دانہ، گندم کی بلا تعطل فراہمی کے لیے اقدامات، مرغیوں کی خوراک میں گندم نہیں ہوگی استعمال۔ پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 2 نومبر تک توسیع، گندم صرف فلور ملز میں آٹا بنانے کے لیے استعمال ہوگی، محکمہ داخلہ کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری۔ بہاولپور کی تحصیل یزبان کے باسیوں کو جان کے لالے پڑ گئے، روٹی اور آٹا مہنگا، گندم 3600، آٹا 4400 روپے من، چکی مالکان نے آٹے کی فروخت بند کر دی، صرف پسائی کا کام جاری، تندور مالکان نے روٹی 20 روپے کر دی، شہریوں کی مشکلات میں اضافہ۔ بہاولپور آرٹس کونسل کی عمارت تکمیل کے مراحل میں، مرکزی ہال کی ساؤنڈ پروفنگ کا کام جاری، ڈائریکٹر آرٹس کونسل کا دورہ، کام کا جائزہ لیا، وزارت اطلاعات و ثقافت کے زیر اہتمام منصوبہ اگلے ماہ مکمل ہو جائے گا۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کوٹ چھٹا میں آؤٹ آف لوکیشن ڈیوائس چلانے والا ریٹیلر رنگے ہاتھوں گرفتار، ملزم نے پورے گینگ کے نام اگل دیے، 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج، محمد ساجد، عاصم بودلہ، فہد اکبر بودلہ اور سلیم الکانہ نے 26,25,000 ہتھیائے، ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ نادہندگان کے خلاف نیپکو کی تابڑ توڑ کارروائیاں، حاصل پور میں 55 لاکھ کی عدم ادائیگی پر 6 کنیکشن منقطع، بہاڑی میں 4 میٹر اور 2 ٹرانسفارمر اتار لیے گئے، ڈیفالٹر سے 7 لاکھ روپے ریکور۔ سرویکل کینسر سے بچاؤ کی مہم اختتام پذیر، 80% ہدف حاصل کیا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ملتان ڈاکٹر تیمور آصف کہتے ہیں
2,98,261 बच्चियों को वैक्सीन लगाई। 19 नवंबर से दोबारा 12 रोजा मुहिम शुरू की जाएगी। बिहाड़ी में पुलिस खिदमत मरकज से शहरियों की खिदमत। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए वैन भुट्टा शादीखां पहुंच गई। राहगीरों समेत शहरियों की कसीर तादाद ने लाइसेंस बनवाए। शनाख्ती कार्ड समेत मुख्तलिफ सहूलियात भी फराहम। डीपीओ डीजी खान तारिक बेलायत का मिठे वाली बस्ती का दौरा। अहले इलाका से मुलाकात की और मसाइल सुने। बुजुर्गों के साथ खाना भी खाया। कहा पुलिस आवाम के जानो माल के तहफ्फुज के लिए हर वक्त तैयार है। महकमा पुलिस में खुद एहतसाबी का अमल जारी। डीपीओ खानेवाल इस्माइल खड़क इन एक्शन। करप्शन के इल्जाम में थाना सिटी मियां चन्नू के कांस्टेबल बिलाल, फैसल, शफकत और इरफान मुअत्तल। इख्तियारात से तजावुज करने पर इंक्वायरी के खमा जारी। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल तलबा की हौसला अफजाई। मुल्तान बहावलपुर इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम तकारीब। मैट्रिक इंटर के पोजीशन होल्डर्स तलबा में इनामात तकसीम। मुल्तान 36 और बहावलपुर में 41 तलबा को लैपटॉप और नगद इनामात दिए गए। बेहतरीन काम करने वालों की हौसला अफजाई हक बनता है। लिया में टीचर्स एक्सीलेंस अवार्ड देने के लिए तकरीब। सरकारी स्कूल्स के 63 असातिज़ा को अवार्ड से नवाजा गया। स्टीम मुकाबलों के पोजीशन होल्डर 17 तलबा में भी अवार्ड तकसीम। मुल्तान में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में नए आने वाले तलबा के एजाज में वेलकम तकरीब। डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उसामा बशीर की शिरकत। तलबा और तालिबात की जानिब से मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा। एडिटर रोही डॉक्टर अमजद बुखारी भी तकरीब में मौजूद। तालीम मुकम्मल करने के बाद मुलाजमत का हसूल होगा आसान। खानेवाल में निजी ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम जॉब फेस्टिवल। शहरियों की भरपूर शिरकत। मुख्तलिफ इदारों ने स्टॉल लगाए। 200 नौजवानों की ट्रेनिंग। और जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है। उस्ताद महज मालूमात फराहम करने वाला नहीं होता, बल्कि वो एक मामारे कौम, एक रहनुमा और एक अलम बरदार होता है।